اس وقت ثاقب الاسلام کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ثاقب، جمال امریکہ میں رہ رہے تھے، واشنگٹن پوسٹ کے لیے وہ لکھ رہے تھے، ان کی گمشدگی پہ اب واشنگٹن کے سیاسی حلقوں کا، جہاں کی قیادت کا کیا رد عمل ہے؟ جی سارا، جیسا کہ عام رائے عامہ یہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور صدر ٹرمپ خود سے بھی سعودی عرب کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد حالات تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور صدر ٹرمپ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ انہوں نے اس واقعے کے بعد بگڑتی ہوئی صورتحال پر سعودی حکام سے بات کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کیا کہا، یہ سنتے ہیں۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں سمجھا ہوں لوگوں نے انہیں اندر جاتے دیکھا لیکن باہر آتے نہیں دیکھا۔ ہم اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک خوفناک چیز ہے۔ اور سارا، اس وقت واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی اور حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹس دونوں کے ہی قانون ساز صدر ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس صورتحال پر سخت اقدامات کریں، اور قانون سازوں کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ آئیے کچھ ان کی باتیں سنتے ہیں۔ میں سعودی عرب کی بہت حمایت کرتا رہا ہوں، لیکن یہ معاملہ ہمارے تعلق پر ایک گہرے بادل کی طرح منڈلا رہا ہے۔ وہ حساس معلومات بانٹنے میں ہمارے اچھے ساتھی رہے ہیں، اور ہم ایران اور انتہا پسند سنی اسلام کی صورت میں ایک مشترکہ دشمن کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ وقت ہے کہ امریکہ سعودی عرب سے اپنے فوجی، سیاسی اور معاشی تعلقات پر پھر سے غور کرے۔ میرے خیال سے صدر ٹرمپ کے پہلے غیر ملکی دورے میں جب سعودی عرب نے انہیں دھوم دھام سے خوش آمدید کہا تو صدر ٹرمپ کی سعودی عرب کے حکام اور ان کے نظام کی بظاہر بلا تکلف قبولیت سے شاید سعودی ولی عہد نے یہ سمجھا کہ اس تعلق میں سعودی عرب کے رویے پر کوئی جواب دہی نہیں ہوگی۔ تو سارا، آپ نے سنا کہ یہاں واشنگٹن میں بظاہر دونوں پارٹیوں کی طرف سے صدر ٹرمپ پر دباؤ ہے کہ وہ اس معاملے میں سعودی عرب سے سختی سے بات کریں اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں۔